سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان نامی شخص زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا یہ عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میری خطا کو معاف کرنا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 518۔ ہر تکلیف اور اثر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر روز صبح و شام کو بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، میں اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 3 بار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3388۔ والدین کے لیے دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ معاملات میں آسانیاں مانگنے کی دعا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اے رب مجھے آسانی عطا فرما اور مشکلات سے بچا، اور کام خیر و خوبی سے مکمل ہو، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ غم کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود سچا نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3505۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 24215۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نبی ہونے سے راضی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 721۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی صبح و شام کے وقت 3 بار کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کو بطور رب اور اسلام کو بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی مان کر راضی ہوں،
تو اللہ تعالیٰ پر حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے روز قیامت راضی کر دے۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 18967۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، میں اللہ کو رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1529۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت یا مصیبت میں کہا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1525۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89۔ وضو کرے تو بسم اللہ پڑھے اور وضو کے درمیان میں یہ دعا کرتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت دے اور میری روزی میں برکت دے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 9828۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بحوالہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ لوگوں کی شر و فساد سے بچنے کی دعا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5082۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔